کیا ہے، شعور بات کیا ہے؟ نبی جوان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بڑوں کو، مکہ کے سردار کو ایک جگہ جمع کیا، ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی، ان سے یہ مطالبہ کیا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو قبول کر لے، اس دنیا کے اندر بھی آپ کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کسی نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اس محفل کے اندر ایک نوجوان ہے، 7 سال اس کی عمر ہے، اوڑھتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ نبی جوان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو دعوت دی ہے میں اس دعوت پر لبیک کہتا ہوں، میں آپ کی تحریر کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی اس دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کے اندر وہ حضرت علی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ایک جوان صحابہ ہے جو نوجوان ہے، کوئی زبیر بن عوام ہے، کوئی مصعب بن عمیر ہے، کوئی زید بن حارثہ ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے بڑھایا، اس دعوت کے لیے قربانیاں دی، اس دعوت کے لیے جدوجہد کی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موجہ کے اندر انسانی تعلیم کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا، اور اس پورے انقلاب پر ایک مغربی تاریخ دان نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ یہ بات لکھتا ہے کہ انسانی ذہن وہ حیران ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیومن ریسورسز کم تھے، ان کے ساتھ فائنینشل ریسورسز کم تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ اور وہ خود لکھتا ہے کہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ نوجوان تھے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اس پاکستان کی تحریک کی بات کی جائے، اس پاکستان کو لیڈ کرنے والے قائداعظم کے ساتھ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے، وہ ادھر کے طالب علم تھے، وہ جو ان کی قربانیاں تھی، جو ان کا جدوجہد تھا کہ آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے موجود ہے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک ویژن ہے کہ آپ پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو قیادت کے منصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کا یہ نوجوان اس پر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، اس کی کردار سازی کرنی ہوگی، اس کی سکلز ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی، اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی۔ اسلامی جمعیت طلبہ اسی قصد کے لیے ان تعلیمی دعوت میں موجود ہے۔ ہمارے جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے وہ درس قرآن ہو، چاہے وہ اسٹڈی سرکل ہو، چاہے وہ اس قسم کے محفل ہو، چاہے وہ ورکشاپس ہو، اس کا مقصد یہی ہے کہ آج کے نوجوان کو باصلاحیت کر دیا جائے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آج آپ کے سامنے اس دعوت کے ساتھ موجود ہوں کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیم کو جوائن کریں، اسلامی جمعیت طلبہ کی تنظیم کا حصہ بنے، اسلامی جمعیت طلبہ کی تربیت کرے گی، اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو پلیٹ فارم دے گی کہ جس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے علاقے کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، آپ اس ملک کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، آپ اس امت کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، آپ انسانیت کے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آج آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ اسلامی جمعیت کی سطح پر ایک بہت بڑا کنونشن ہم نے رکھا ہے، اور پورے صوبے سے انشاءاللہ ہم طالب علموں کو پشاور شہر کے اندر جمع کریں گے، اور پھر وہ طالب علم پاکستان کے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان کا یہ تعلیمی بجٹ جو 2.7% ہے، اس کو آپ زیادہ کریں، اس کو 4% تک لے جائے۔ پھر وہاں یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے، یہ امیر اور غریب کی تفریق اور مبنی تعلیمی نظام، اس کو ہم نہیں مانتے۔ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ غریب کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہو اور امیر کے لیے ہر قسم کی اپرچونٹیز موجود ہو۔ ہم وہاں یہ مطالبہ کریں گے کہ تعلیمی کرپشن ہے۔ میں پچھلے سال کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات ہے کہ پاکستان کے صرف 8 یونیورسٹیز کے اندر ایک سال میں 7 کروڑ کی کرپشن ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہوگا، ان سرکاری کالجز کا کیا حال ہوگا، ان دیگر سرکاری یونیورسٹیز کا کیا حال ہوگا۔
تعلیمی نظام یہ کرپشن اس کو دیمک کی طرف چاہ رہا ہے. اس لیے 2 نومبر کو طالب علم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے, ہم ایک شفاف نظام کا مطالبہ انشاءاللہ پشاور کے اس کنونشن میں کریں گے. ہم یہ مطالبہ بھی کریں گے جو فیسوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس کو آپ کم کریں. ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ طالب علموں کو یونیورسٹیز دی جائے, ان کو کالجز دیے جائے, ان کو میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز دیے جائیں, ان کو سکولز دیے جائیں. میں پچھلے دنوں وہاں پڑ گیا, وہاں کے طالب علموں نے مجھے بتایا کہ پاٹا کے اندر پچھلے 9 سالوں میں کوئی یونیورسٹی نہیں بنی, کوئی کالج نہیں بنا, کوئی سکول نہیں بنا. یہ حال ہے ہمارے اس تعلیمی نظام کا, ہمارے اس ایجوکیشنل سیکٹر کا. اس لیے ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ ہر ضلع کے اندر یونیورسٹی بنائیں, آپ کالج کی تعداد بڑھائیں, آپ سرکاری اسکولوں کے جال کو